اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سورہ الاعراف میں چل رہا ہے، اور آج اس قصے کی یہ آخری 3 آیات ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو شیطان نے دھوکے میں دیا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، تو انہیں فوراً یاد آ گیا کہ جب ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلیں تو انہیں فوراً یہ یاد آیا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، اور ان کے یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے کہ قال ربنا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، اللہ نے فرمایا کہ اتر جاؤ، یعنی جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر اتار دیا، آدم علیہ السلام کو بھی، حضرت حوا کو بھی، اور پھر شیطان کو، ابلیس اور اس کے قبیلے کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیاطین اور جو انسان ہیں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، رہنے کی جگہ ہے۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، اور فرمایا کہ وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے، اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالے جانا ہے۔ یعنی یہ پوری ایک ترتیب ہے زندگی کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہم السلام کو جنت سے نکالا اور زمین پہ بھیجا، تو ساتھ اپنی ہدایات بھی دے دیں کہ اب تم نے زندگی زمین کے اوپر گزارنی ہے، وہیں تمہیں موت آئے گی، اسی زمین کے اندر تم دفن ہو جاؤ گے، اور اسی سے ہی تمہیں پھر کھڑا کیا جائے گا، اور امتحان دے کر پھر تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تم نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے، تمام انسانیت کا۔ اس قصے میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی راہ اور انسان کی راہ بیان کی ہے، اور دونوں راہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ خالص شیطانی راہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی سے منہ موڑا جائے، اللہ تعالیٰ کے متنبہ کرنے کے باوجود اس کے سامنے تکبر کیا جائے، سرکشی کی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے کہنے کے باوجود اپنی بڑائی بیان کی جائے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اور پھر اللہ کے وہ بندے جو راہ راست پر چل رہے ہیں ان کو اس راستے سے ہٹا کر گناہوں کے راستے پر ڈالا جائے۔ یہ ہے خالص شیطانی راہ۔ اور انسانی راہ یہ ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے باز رہنا چاہیے، اس کی جو شرارتیں ہیں، اس کے جو وار ہیں یا اس کے مکر و فریب کے جال ہیں، اس سے بچنا چاہیے، باخبر رہنا چاہیے۔ اور کبھی کبھار اگر شیطانی حملہ ہو جائے اور انسان اس طرف چلا بھی جائے تو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، تکبر نہیں دکھانا چاہیے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور اس سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ خالص انسانی راہ ہے۔ اب آپ دنیا میں دونوں ہی راہیں ملیں گی۔ بعض انسان ایسے ہیں جو خالص شیطانی راہ پر چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی شیطانی راہ پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو انسانی راہ پر ہیں،
اگرچہ وہ کبھی کبھی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو وہ فوراً اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت آدم و حضرت حوا علیہم السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں، اور کبھی اگر ہم شیطان کے دھوکے اور فریب میں آئیں بھی تو فوراً ہمیں وہاں سے اللہ تعالیٰ نکال لے اور ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے۔ جزاک اللہ۔